بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمتوں سے ہم نا امید نہیں، جس کی نعمتوں سے ہمارا دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے ہم مایوس ہی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا ہی نہیں۔ اے اللہ پاک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے۔ اے اللہ پاک، تو سب سے بڑا ہے، تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، ہمارے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم مایوسیوں کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم تیری رحمتوں کے سائے میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں بٹھا لے۔ اے پروردگار، ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما کہ جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو اپنی عافیت فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی نظر سے بچا، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دونوں جہان کے مالک، ہم جب تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، ہماری جب مشکلات بڑھ جائیں تو تو آسانی فرمانا، ہم جب کمزور پڑ جائیں تو تو ہماری طاقت بن جانا، ہم جب دکھ اور تکلیف میں ہو تم ہماری ملہم بن جانا۔ اے پروردگار، ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، ہم جب بھوک اور پیاس سے نڈال ہو تو تیری یاد ہماری غذا بن جائے، جب ہم بے چین اور قرار ہو جائیں اے پروردگار ہمیں سکون عطا کرنا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو تو امید کی روشنی جلا دینا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے ہر چیز کو اپنے فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ کو قبول کرنا، ہم سے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں جتنا بھی زنگ اور میل بھر چکا ہے، اے پاک پروردگار اس سب کو صاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، ہمیں نئی زندگی کمالات کے ساتھ عطا کر۔ اے اللہ پاک، جس طرح تو بارش برسا کر سوکی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اپنی ہر نعمت سے نواز دے، اپنی ہر نعمت سے سرفراز کر دے جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت اور وقار ہو، راحت اور سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو۔ اے دنیا اور آخرت کے مالک، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے،
ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ کو فوقیت دیتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا حکم مانتے ہیں، تیرے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے تو تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے۔ اے پاک پروردگار، ہماری تمام توبہ کو قبول فرما لے۔ جن گناہوں کو ہم کر چکے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا سہارا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم تیری رضا کی طرف پھر جائیں، ہمیں ایسا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم اور رضا میں ہو جائے، ہمیں وہ دوست بنا لے جو تجھے پسند ہے، ہمیں وہ منزل عطا کر جس کے ہم خواہش مند ہیں، ہماری نسلوں کو بھی آباد کر دے۔ اے اللہ پاک، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا کر۔ اے پاک پروردگار، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر اپنی مہربانی فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار بنا دے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ، ہمیں پکا اور سچا مومن بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں شامل کر لے تاکہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچ سکیں۔ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو دور کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہم یہ گندے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ان تمام ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے پاک پروردگار، ان گناہ گاروں ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت کی ہر طرح سے بلائی اور کامیابی سے ہم کو نواز دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہر وہ چیز عطا کر جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پاک پروردگار، تو بڑی شان والا ہے، ہمیں عزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر کی تحلیل عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد اور والدین کو فرما بردار بنا۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی آپس میں نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم لوگوں سے جو بھی جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہیں، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ تو میرا مولا ہے، تمام غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سے جانے انجانے میں کسی کی بھی غیبت یا چغلی ہو گئی ہے، ہم اس کی توبہ کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی والی زندگی عطا کر، اور ان کے درمیان کبھی بھی کسی بات سے کوئی ناراضگی نہ ہو۔ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنی غائبانہ مدد سے ان کی مدد فرما۔ ایسے وسیلے، ایسے ذرائع، ایسے راستے بنا دے کہ ان سب کو نیک شریک حیات مل جائیں۔ یا اللہ، مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبتیں دور فرما۔ جو تنگ دست ہیں، ان کی تنگیاں دور فرما۔ اپنی لامحدود رحمتوں سے انہیں نواز دے، مہربانی سے ان کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، تنگیوں کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کر سکیں، تیرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، تیرے بندوں کے لیے نرمیاں پیدا کر سکیں، تیرے بندوں سے محبت کر سکیں، ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا رزق عطا کر جتنی تیری شان ہے، ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق، ہمارے اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو دینے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سوال
کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسی موت سے بچا لے جو تجھے پسند نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، ہمیں لاچاری اور مغروری اور بے بسی سے بچا لے۔ اے پروردگار جس طرح تو رات کو دن میں بدل رہا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو بھی آسانیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، انہیں وہ سب عطا کر جن کی انہیں ضرورت ہے، ان کی زندگی کو خوشحالیوں سے بھر دے، ان کی زندگیوں میں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار پاکستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جن جن ممالکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ ہم سب کی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں بھی حجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے پاک پروردگار تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی، اس کا انجام بھی اچھا رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم جس وقت بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل صاف اور شفاف ہو، گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ اے پاک پروردگار جس دن حساب قائم ہو اس دن ہم سے آسان حساب لینا، ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے پاک پروردگار اے ہمارے کل مختار رب ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کڑکڑا اٹھتے ہیں۔ اے رب رحیم ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے تیری عزت اور وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور ہمارے آباء و اجداد میں امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں لیکن تو واحد ہے جو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار ہم تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں اور بہنوں، دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بلائی کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کو عطا کر، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہم ہر روز ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ تجھ سے مانگیں گے تو تو ہمیں ضرور نوازے گا، کہ تیرے سوا اور بھی کوئی نہیں ہے جس سے ہم دعا مانگیں، جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے تو اس کو دیکھ، اور جو آج تمام دعاؤں کو لے کر، تمام حاجتوں کو لے کر ہم تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار ان تمام حاجتوں، ان تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ ایسی معافی دے دے جس کے بعد کبھی گناہ نہ ہو، نفرتوں کو دلوں سے نکال دے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ہم کبھی ناکام نہ ہو، ہمیں ایسی عزت نواز جس کے بعد ہمیں کبھی ذلت نہ ملے، ہمیں ایسی خوشیاں عطا کر جس کے بعد ہم میں کبھی تکبر اور غم نہ آئے، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، ہم پر اپنی ایسی رحمت فرما جس کے بعد کبھی عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیکی کا باعث بن جائے، ایسا رزق عطا کر جو حلال اور بابرکت ہو، ایسی موت عطا کر جو باعث مغفرت ہو۔ اے پاک پروردگار جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہن اس دنیا کے مسلم ممالک کے
جہاں جہاں جس کونے سے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی جو بھی حاجات ہیں، اس کی جو بھی خواہش ہے، وہ جس بھی مقصد کے لیے اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا بالخصوص جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا بالخصوص جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، اٹلی، یو کے، جاپان، جس بھی دنیا کے جس بھی ملک سے میرا جو بھی بھائی، میری جو بھی بہن جو امت مسلمہ ہے، مسلمان ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، جس بھی خواہش، جس بھی مقصد، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شامل ہے، اس کی ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے۔ اے پاک پروردگار تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے میرے مولا جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم سب ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جتنی بھی امت مسلمہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے، جنہوں نے جانے انجانے میں جتنے بھی اس دنیا میں رہ کر گناہ کیے، ان کی بخشش و مغفرت کر دے۔ ان کے گناہوں کی ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے پاک پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار اس دنیا میں جتنے مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، جس بھی حاجت، جس بھی مشکل میں مبتلا ہے، ان کی تمام نیک پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں مایوس نہ کریں۔ ہم بڑے یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روز تجھ سے گڑ گڑا کر فریاد کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار اس دعا کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو بھی اس دعا میں شامل ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی دعا میں بھی وہ شامل ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام پیاروں عزیزوں کار بہن بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو سکیں اور اس دعا سے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔